ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھوڑا سامنے کے حصے میں آ جاؤ، دیکھو ادھر جگہ خالی ہے، ادھر جگہ پر کر لو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب مل کے نیت کر لو، سیدھے راستے پہ چلا۔ کیا بولتے بولو؟ سیدھے راستے کے ہم سب محتاج ہیں۔ اس واسطے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ اگر بات کو غور سے سنے اور عمل کی کوشش کرے تو اللہ ہدایت دیں گے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ ہدایت دیں گے، تو ہم سب کو لینا ہے نا بھائی ہدایت؟ ہاں بھائی سب لیں گے نا انشاءاللہ ہدایت؟ دیکھو آزو بازو دیکھو، کوئی تو بھی سو رہے ہیں کیا؟ دیکھو تھوڑے چہرے نیچے چلے گئے ہے نا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ وقال تعالی فی موضع آخر امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے مدرسے کی بابرکت زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ پاک کا بڑا انعام ہے۔ مدرسے کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی ہم سب کو قدردانی کرنا ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنا ہے۔ مدرسے کی زندگی اتنی بابرکت زندگی ہے کہ مدرسے میں جس وقت پڑھائی چل رہی ہو اس وقت کوئی آدمی اگر ادب کے ساتھ مدرسے کے اندر داخل ہو کر کے ادھر ادھر چل پھر کر کے گزر کے آ جائے تب بھی کچھ نہ کچھ قرآن پاک سننے کا اس کو موقع مل جاتا، دین کی باتیں سننے کا اس کو موقع مل جاتا۔ اور اگر عالمیت کا مدرسہ ہے تو کہیں پر تفسیر کی تکرار چل رہی، کہیں پر فقہ کی تکرار چل رہی، اور کہیں پر ماشاءاللہ احادیث مبارکہ کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں بچے بیٹھ کے۔ ایسا ماحول مدرسے میں ہوتا، مدرسے سے باہر نکلتے ہی وہ ماحول ختم ہو جاتا، مدرسے کے بازو کی گلی میں بھی نہیں رہتا وہ ماحول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو مدرسے عطا فرمائے، ہم طالب علم ہیں، اللہ نے طالب علم بننے کے لیے ہم سب کو قبول فرمایا ہے نہیں؟ تھوڑا آگے بڑھو، دیکھو دو ساتھی پیچھے سے تیار ہو گئے، ابھی سے آگے بڑھو، تھوڑی ہمت کے ساتھ بیٹھو بھائی، ہاں تھوڑی ہمت کے ساتھ بیٹھو۔ میں شروع میں ایک بات بولا نا، دیکھ کے سننا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہمت کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ آپ حضرات کی بے انتہا مدد فرمائے، اللہ آپ حضرات کی بے انتہا مدد فرمائے، توجہ کے ساتھ، پوری توجہ اور فکر مندی کے ساتھ۔ تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے مدرسے کی زندگی دی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ بہت سارے بچے اس میں سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں کیا آیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ نے قرآن سے نسبت جوڑی ہے نہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر آیا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ کوئی قرآن میں اتنا مشغول ہے بیچارہ، سبق یاد کر کے پارے سبق یاد کر رہا، پارے سبق یاد کر کے آموختہ یاد کر رہا، آموختہ یاد کرنے کے بعد کل کے آموختے میں کمزوری تھی اس کو رٹ رہا، اتنا بیچارہ مشغول ہے کہ اس کو ذکر کرنے اور دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو اللہ پاک بول رہے ہیں انہیں قرآن میں مشغول ہے، اس لیے ذکر کرنے اور دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دے دوں گا میں، ذکر کرنے والے اور دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ دے دوں گا میں۔ لیکن ہم سب کو کیا ہے؟ استحضار پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ ماشاءاللہ قرآن کی مشغولی ہے۔ جو بچے ہمارے ناظرہ میں ہیں وہ بھی قرآن کی مشغولی میں ہیں، نورانی قاعدہ چاہے پڑھ رہے ہوں، وہ قرآن پاک کی بنیادی چیزیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ آپ میں سے کچھ حضرات عالمیت میں ہوں گے یا کچھ ایسے ہیں جو انشاءاللہ اگلے زمانے میں عالمیت کے اندر جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟
یا تو عالمیت میں ہوں گے یا اگلے زمانے کے اندر عالمیت کے اندر جائیں گے. عالمیت کے اندر وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جن علوم کی پوری دنیا محتاج ہے. وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جن علوم کی پوری دنیا محتاج ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. مدرسے کی زندگی کے اندر ہم کو جو دین دیا جا رہا ہے اس دین کی پوری دنیا محتاج ہے, اور ہم دنیا والوں میں سے کسی کے بھی کسی دنیا کے محتاج نہیں ہیں. ایسا علم ہمارے پاس ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا, کوئی بڑا انجینئر ہے, کوئی بڑا ڈاکٹر ہے, کوئی بڑا دنیاوی عہدے والا ہے, دنیاوی ڈگری والا ہے, وہ اپنی ساری دنیاوی خصوصیتوں کے ساتھ اپنا دین درست کرنے کے لیے ہمارے علم کا محتاج ہے. اپنا دین درست کرنے کے لیے ہمارے علم کا محتاج ہے, اور ہم اپنی دنیا درست کرنے کے لیے ان میں سے کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں, ہے نہیں؟ کیونکہ اللہ پالتے ہیں, اللہ پالیں گے. اسی واسطے سب سے پہلے طبیعت میں بشاشت پیدا کرو, ٹینشن نہیں. امی ابا کئی کو ڈال دیے مدرسے میں, کئی کو اٹک گئے اپن مدرسے میں, میرا بھائی تو اسکول کو جا رہا, میرا بھائی تو کالج میں پڑھ رہا, بھیا تو کالج میں پڑھتے, ہمارے ابا میرے کو مدرسے میں ڈال دیے, کبھی سبق یاد نہیں ہے, مول صاحب ڈانٹ دیے, کونے میں بیٹھ کے ٹینشن میں آ جا رہے ہیں, غم میں آ جا رہے ہیں. ارے بھائی کچھ بھی بننا ہے تو تھوڑی قربانی دینا پڑتا, تھوڑی مصیبت اٹھانا پڑتا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اب دیکھو یہاں پر بھی اپن بیٹھ کے تھوڑے تھوڑے ساتھی ہیں اس میں سے مصیبت اٹھا رہے ہیں, نیند آ رہی لیکن اوپر دیکھ کے سن رہے ہیں, سن رہے ہیں بولو, تھوڑے ایسے ابھی کوشش کر رہے ہیں نیچے دیکھ کے سنتا ہوں بول کے. تو نیچے دیکھنا ہے اوپر دیکھنا ہے بولو؟ ارے بولو بھائی, توجہ کے ساتھ سننا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے اندر بشاشت پیدا کرو. کیا پیدا کرو بولو؟ فریش پن. کیا پیدا کرو؟ فریش پن. روزانہ صبح اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھتے نا اپن, نیند میں سے اٹھ کے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بولو کون کون پڑھتے بھائی؟ ارے بولو بھائی آج کون کون پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا؟ یہ دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ یہ بھی بولنا, اے اللہ آپ کا احسان ہے آپ قرآن کی مشغولیت کے لیے میرے کو قبول کرے. ساتھ میں یہ بھی بولنا, اللہ آپ کا احسان ہے آپ قرآن کی مشغولی کے لیے میرے کو قبول کرے, آپ دین کی مشغولی کے لیے میرے کو قبول کرے. یہ بولتے رہنا روزانہ, ہے نہیں؟ رات میں سوتے وقت پہ اللہم بسمک اموت واحیا پڑھتے رہا, پڑھتے وقت ساتھ میں یہ بھی بولنا, اے اللہ آپ جو مشغولیت کے لیے قبول کرے تھے میرے سے آج اس کی قدردانی پورے طور پہ نہیں ہو سکی, اللہ آپ میرے کو معاف کر دو, میں کل سے پکی قدردانی کروں گا انشاءاللہ. ہے نہیں؟ ایسا بولتے رہنا روزانہ. صبح صبح شکر ادا کرنا اور شام میں استغفار پڑھنا, سب پڑھتے رہنا. استغفار سے اللہ کیا کرتے معلوم ہے؟ بند دروازوں کو کھول دیتے. استغفار سے کیا کرتے؟ بند دروازوں کو کھول دیتے. من لزم الاستغفار جعلہ اللہ من کل ضیق مخرجا, حدیث پاک کے اندر ہے. اللہ بند دروازے کھول دیتے استغفار کرے تو, اور شکر کرے تو اللہ نعمت میں اضافہ کرتے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ہمارے بچے اگر یہ بول رہے ہیں سمجھو, اے اللہ آپ کا احسان ہے آپ قرآن کی مشغولیت میں میرے کو لگائے, تو اس وقت ایک صفحہ سنا رہے ہیں, اللہ 1.5 صفحہ سنانے کی بھی توفیق دے دیتے. اس وقت پارے سبق کبھی کبھی کچا سنا رہے ہیں, اللہ پکا سنانے کی بھی توفیق دے دیتے. اس وقت آموختہ تھوڑا کبھی کبھی کچا ہو جا رہا, اللہ پاک پکا سنانے کی بھی توفیق دیتے, کیونکہ انہیں محنت بھی کر رہا شکر بھی ادا کر رہا. اور شکر کرنے والے کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو شکر کر کے لینا. پارے سبق یاد نہیں ہوا تو رولے دینے بیٹھنا, آموختہ یاد نہیں ہوا تو ٹینشن میں نہیں آنا, اندر سے پلان نہیں بنانا, جا رہے بھائی نہیں ہوتا نہیں چھوڑ دیتا ہوں میں بول کے. نہیں, اللہ سے مانگتے رہنا. کیا کرنا بولو؟ اللہ سے مانگنا. اور یہ طے کر لینا, دل نہیں لگ رہا تو بھی لگاؤں گا, سمجھ میں نہیں آیا تو بھی پڑھوں گا, سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ پاک کو بولوں گا اللہ میرے کو سمجھا دو بول کے. کیا بولوں گا بولو؟ اللہ میرے کو سمجھا دو. اللہ سمجھانے پہ آئے تو اللہ سے اچھا کوئی سمجھا سکتا؟ بولو. اللہ پاک کو بولتے رہنا اللہ آپ میرے کو سمجھا دو بول کے, سمجھا دو بول کے چلتے رہنا. کون کون چلیں گے بولو؟ اب اس وقت میرے کو 2 ذمہ داریاں ہیں, ایک سمجھانا ہے, ایک نیند میں سے اٹھانا بھی ہے تم لوگوں کو. ہاں جگہ جگہ کے بات کرنا ہے اس وقت پہ. تو بولو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کون کون ادا کریں گے؟ بولو. ارے بولو بھائی, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
ہے نہیں, اور طبیعت میں فریش پن رہنا. اور ایک بات کی یہ نیت کر لو, کوئی بچہ اگر حافظ بننے کے واسطے مدرسے میں آیا سمجھو, تو اس کے امی ابا اس کو پلان بنا کے 5 سال کے لیے فارغ کرے. کتنے سال کے لیے؟ امی ابا کے پاس پلانا رہتے, اپنے پاس نہیں رہتے پلانا زیادہ, اپن بے پلان قوم ہے, سمجھ رہے بات نہیں. لیکن امی ابا ایک پلاننگ بنا کے چلتے رہتے, میرے بچے کو حفظ میں ڈالا, حفظ پڑھانا ہے 5 سال, عالم بنانا ہے 10 سال, ایسا پلاننگ سے چلتے رہتے. 5 سال کے لیے فارغ کرا, 10 سال کے لیے فارغ کرا. اپن منہ سے کچھ بھی نہیں بولنا, لیکن اپن دل میں اپن پلان بنا لینا, میں موت تک دین کے لیے فارغ. کیا پلان بنا لینا بولو؟ ہمارے ابا امی تو میرے کو 5 سال 10 سال کے لیے مدرسے میں ڈالے, لیکن میں تو انشاءاللہ موت تک دین کے لیے فارغ. موت تک دین کے لیے فارغ. موت تک دین کی خدمت کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بولو جلدی؟ ارے بولو بھائی اللہ والو, موت تک انشاءاللہ دین کی خدمت کرنا ہے, موت تک انشاءاللہ دین کے لیے فارغ ہے نہیں. اس کے لیے ابھی سے فکر کرنا پڑتا, اس کے لیے ابھی سے فکر کرنا پڑتا ہے نہیں. ایسا نہیں کہ اپنے دماغوں کے اندر کبھی بھی یہ نہیں آنا میں بچہ ہوں بول کے, کبھی بھی یہ نہیں آنا اپنے دماغوں کے اندر میں بچہ ہوں بول کے. اپنے دماغ کے اندر ہمیشہ یہ رہنا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ایسا دماغ بنا کے چلنا. اپنے کو معلوم ہے اپنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, سمجھ میں آ رہی بات؟ اور حقیقی بات یہ ہے کہ کسی سے بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب کچھ کس سے ہوتا بولو؟ اللہ پاک سے ہوتا. کس سے ہوتا بولو؟ اللہ پاک سے ہوتا. لیکن کوئی طلب کے ساتھ اپنے آپ کو اگر پیش کر دیا نا, اللہ اس کو استعمال کر لیتے. کیا کرتے بولو؟ اللہ پاک اس کو استعمال کر لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ بے طلب, اعراض کرنے والے, استغنا کرنے والے, بے رغبتی کے ساتھ چلنے والے کو اللہ قبول نہیں کرتے ہے نہیں. دین کے سلسلے میں طلب ہے, توجہ ہے, فکر ہے, عاجزی ہے, تو اللہ اس سے کام لیتے. اللہ اس سے کیا کرتے بولو؟ کام لیتے اللہ تبارک و تعالی. اللہ فرما رہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, انابت ہوگی تو ہدایت دے دیں گے, یعنی تمہاری طرف سے توجہ ہوگی تو ہم تمہاری رہبری کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس واسطے ابھی سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے امی ابا تو 5 سال یا 10 سال کے لیے فارغ کرے, لیکن میں انشاءاللہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, اللہ کے دین کی محنت کے لیے موت تک کے لیے میں فارغ ہوں ہے نہیں. موت تک مجھے اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے. اس واسطے جو علم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے اس علم کا اپنے اندر یقین آنا. سب سے پہلے جو علم پڑھ رہے ہیں اس علم کا اپنے اندر یقین آنا کہ جو قرآن اور حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو چھپا کے رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ میری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو اللہ پاک نے اس علم کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے. یعنی میں ایک واقعہ سناتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنو واقعہ, لیکن نیچے منڈی کر کے نہیں, اوپر دیکھ کے سننا پڑتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد جو ہے ایک علاقے کے حالات لے کے آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد ایک علاقے کے حالات لے کے آیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں ایک علاقے کے اندر گیا, ایک عورت ان کی بادشاہ ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, ایک بڑا تخت بھی ہے ان کے پاس اور ان کو اللہ بہت کچھ دیا. لیکن ایک ڈینجر قسم کی بات یہ ہے کہ ان لوگ جو ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ اس قوم کے اندر ایک ڈینجر قسم کی بات یہ ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں. لیکن انہیں فکر لے کے بیچارہ ہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے, فوراً خط لکھ کے دیے, جا کے دے کے آ جا. آپ دعوت دیے, اس کے اندر دعوت دیے, سمجھائے. پھر وہ لمبی بات ہے, میں تھوڑا بول رہا ہوں آپ کو. جب دعوت دیے اس کے بعد یہ معلوم ہوا
کہ ملکہ سبا بلقیس جو ہے وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. جب ان کو معلوم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ آنے والی عورت کے سامنے، وہ آنے والی حکومت کے افراد کے سامنے یہ سمجھا دیا جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہے. اس کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ پلان بنایا، اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو منگا لینا، یہاں پر اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں پر منگا لینا. اس بات سے نہیں کہ کچھ تو بھی دھوس ووس زمانہ ہے. سوال قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، ہے نہیں؟ اللہ کا فضل تھا، اللہ کے فضل کا اظہار کے لیے تخت کو منگا لینا چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام صبح صبح دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، صبح صبح دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا پوچھے معلوم؟ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے فرما بردار بن کے آنے سے پہلے پہلے کون ہے جو ان کا تخت لے کے آئے؟ کتنے کی 100 کلومیٹر دور تھا ہو، آزو بازو نہیں تھا ہو، کتنے کی 100 سینکڑوں کلومیٹر دور تھا ہو، بہت دور تھا ہو علاقہ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ انہیں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جانا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک جنات پہ بھی حکومت دیا تھا. جنات بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے. ایک جنا کھڑے ہوا، کھڑے رہ کے کیا بولا؟ حضرت آپ دربار میں بیٹھے ہوئے نا، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لا لیتا ہوں انشاءاللہ بول کے بولا. انہیں تو 2-4 دن کے بعد کباری کی بیچاری، لیکن انہیں کیا بولا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لا لیتا ہوں بولا. سلیمان علیہ السلام بولے نہیں بہت لمبا ہے بھائی، اپنے کو شارٹ میں ہونا کام، جلدی ہونا، جلدی کون لاتے بولو. تو ان کے پاس ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، بزرگ جن تھے. انہوں کھڑے رہے کہ کیا بولے معلوم ہے؟ حضرت آپ میرے کو اجازت دے دیجئے، آپ میرے کو اجازت دے دیجئے، میں وہ تخت پلک جھپکنے کے برابر میں لا لیتا ہوں بولے، پلک جھپکنے کے برابر میں لا لیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام بولے جا ٹھیک ہے لے کے آدھا بولے. ایسا لا بول کے ایسا پلٹ کے دیکھے تو تخت تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تخت تھا. تو وہ جو بزرگ تھے نا تخت لے کے آئے. اللہ پاک ان کو کس سے تعبیر کرے معلوم؟ ان کا نام کیسا پیش کرے معلوم؟ الذی عنده علم من الکتاب، الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، جس کے پاس قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بزرگ حضرت آصف ابن برخیہ ان کا نام تھا، جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں پلک جھپکنے کے برابر میں تخت بلقیس کو لا کر کے آپ کے دربار میں رکھ دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت کا جو تذکرہ کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے ماہر تھے. وہ کیا تھے بولو؟ کتاب اللہ کے بڑے عالم تھے، ہے نہیں؟ ہمارے اکابر کے اندر ایک بزرگ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے زبور کا جاننے والا عالم. وہ کتاب اللہ سے مراد زبوری ہے. وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری تھی. کیا بولے؟ زبور کا جاننے والا عالم تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کے برابر میں دربار سلیمانی میں لے کے آ سکتا ہے، تو قرآن پاک کا جاننے والا عالم اپنے قرآن کے علم کے ذریعے سے کیا نہیں کر سکتا، ہے نہیں؟ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، اللہ نے ہم سب کو بڑی نعمت دی ہے. اس واسطے اس کی قدردانی کرنا، اپنے علم کا یقین پیدا کرنا، علم کے مطابق عمل آنا، علم کے مطابق عمل آنا، عمل ہمارے پاس آوے. یہ نہیں کہ ابھی یہ پڑھنے کا زمانہ ہے، جب پڑھائی مکمل ہوگی تو پھر عمل کا زمانہ شروع ہوگا. نہ اپنے پاس سب ساتھ چلتا ہے نہیں، علم کے ساتھ ساتھ اپنے پاس عمل چلتے رہتا، ساتھ علم بھی عمل بھی ساتھ ملا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں سا پارے سبق آموختہ اپن یاد کر رہی، ویسا فرض نمازوں کا اہتمام تکبیر اولا کے ساتھ نہیں بلکہ انتظار کے ساتھ کرنا ہے. کس کے ساتھ کرنا ہے بولو؟ فرض نمازوں کا اہتمام انتظار کے ساتھ کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے. اس کے لیے کوئی جو ہے مولانا بننے کا انتظار نہیں کرنا ہے اپنے کو، اس کے لیے جو ہے حافظ صاحب بننے کا انتظار نہیں کرنا ہے.
بلکہ ابھی سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمارے مدرسے کی مسجد میں اگر ظہر کی نماز 1:30 بجے ہے تو 1:15 بجے میں وضو کے ساتھ مسجد میں رہنا، 1:15 بجے میں وضو کے ساتھ مسجد میں رہنا، اور 4 رکعت سنت پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد 4-5 منٹ بچے ہوئے ہیں، یا تو دعا کرتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے رہنا۔ کئی کو بیٹھے ہوئے ہیں؟ نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کرنے۔ یہ صفت ابھی سے پیدا ہونا ہے نہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو طالب علمی کے زمانے میں جو چیز پیدا ہو گئی وہ زندگی بھر برقرار رہتی، وہ زندگی بھر برقرار رہتی، اور اگر پڑھنے کے زمانے کے اندر اگر کچھ ہمارے اندر عملی اعتبار سے خرابیاں ہوں تو بعد میں بھی وہ خرابیاں برقرار رہتی ہے نہیں؟ اس واسطے نمازوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام۔ بتاؤ تکبیر اولیٰ کے ساتھ یا انتظار کے ساتھ؟ ارے بولو بھائی، ہاں نیچے سر رکھنے والے بھی بول دو، کیسا کرنا ہے بولو؟ انتظار کے ساتھ ہے نہیں؟ انشاءاللہ انتظار کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، انتظار کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اور ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، دعائیں مانگیں گے خوب اللہ سے ہے نہیں؟ اللہ تو ہمیں اچھا عالم بنا دے، اللہ تو ہمیں حافظ کامل بنا دے، اللہ تو ہمیں دین کا داعی بنا دے، امت کے عموم میں اللہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ امت کے عموم میں عمومیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی محنت کو مقصد بنا کے جینے والا بنا۔ یہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے نہیں؟ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے، دعا تو عبادت ہے۔ اللہ بار بار بول رہے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اس بات سے دعاؤں کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، مدرسے کی زندگی کی فکر مندی ہے نہیں؟ تو ایک تو علم کا یقین، اور دوسرا اپنے علم پہ عمل، اپنے علم پہ عمل، اور تیسری اہم چیز اپنے علم کی دعوت۔ تیسری اہم چیز کیا ہے؟ اپنے علم کی دعوت۔ اپنے علم کی دعوت ایسا نہیں ہے کہ اب علم کا زمانہ چل رہا، دعوت کا زمانہ بعد میں آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ علم کی دعوت بھی ہے، علم کے ساتھ ساتھ علم کی دعوت بھی ہے۔ البتہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ امی ابا مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں، اس واسطے ہمارے اوپر پڑھنے لکھنے کا غلبہ ہونا چاہیے، تھوڑی تھوڑی دعوت کی محنت ہونا چاہیے، ہمارے اوپر پڑھنے کا غلبہ ہونا چاہیے، تھوڑی تھوڑی دعوت کی محنت ہونی چاہیے۔ دعوت کی محنت بالکل چھوڑنا بھی نہیں، بالکل چھوڑنا بھی نہیں، اور ایسا ڈینجر طریقے سے دعوت کو پکڑ لیے کہ بچہ سبق ہی نہیں سنا رہا، آموختہ ہی نہیں سنا رہا، کیا ہوا بیٹے کہیں کو یاد نہیں کرے، نہ وہ محلے میں جماعت آئی تھی اس کو گشت کرا رہا تھا ہے نہیں، جماعت تھی اس کے ساتھ رہ گیا تھا، ملاقاتوں میں چلے گیا تھا، یہ کر رہا تھا، ایسا نہیں۔ میں کیا بولا؟ ہمارے امی ابا ہمارے کو مدرسے میں دعوت کے کام کے لیے بھیجے یا پڑھنے کے واسطے بھیجے؟ بولو، ارے بولو بھائی، امی ابا کہیں کو بھیجے؟ بولو۔ اگر دعوت کے کام میں اگر بھیجنا تھا تو ہمارے امی ابا بیگ تیار کر کے کیا کرتے تھے؟ مرکز کو لا کے چھوڑ کے جاتے تھے کہ یہ بچے کو 4 مہینے بھیجانا ہے، بلکہ یہ بچے کو چلے کے لیے بھیجانا ہے۔ بلکہ ہمارے امی ابا مدرسے میں ہم کو لا کر کے ڈالے ہیں، کائے کے لیے ڈالے؟ پڑھنے کے لیے ڈالے، تو ہمارے کو پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے بولو؟ خوب پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے، لیکن دعوت کا کام چھوڑنا نہیں ہے، دعوت کا کام چھوڑنا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا دعوت کا کام کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ سن رہے نا سب ساتھی؟ دیکھو ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، اس وقت پہ ایک بہت بڑے مولانا آئے تھے، ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کچھ مذاکرہ ہوا تھا، تو ایک جملہ یہ بتائے تھے انہوں مذاکرے کے اندر، دیکھو 23.5 گھنٹے علم کے لیے مشغول رہنا ہے، اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے ساتھ آدھا گھنٹہ دعوت کو دینا ہے۔ کتنا دینا ہے بولو؟ آدھا گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ کئی کو دینا ہے دعوت کو؟ تاکہ 23.5 گھنٹے کی حفاظت ہو۔ آدھا گھنٹہ دعوت کو کئی کو دینا ہے؟ تاکہ 23.5 گھنٹے کی حفاظت ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دعوت کو آدھا گھنٹہ اگر نہیں دیے
تو بعض مرتبہ ایسے بےحیس ہو جاتے، 2-2 4-4 گھنٹے لایانی میں ضائع ہو جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں ضائع ہوئے بول کے، 2-2 4-4 گھنٹے دوستوں میں ہنسی مذاق میں ادھر ادھر برباد کر لیے، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم کو تو اپنے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا ہے، ایک ایک منٹ کی پوری قدر کرنا ہے، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا ہے۔ تو یہ ایک ایک منٹ کو جو قیمتی بنانا ہے، ایک ایک منٹ کی جو صحیح قدردانی کرنا ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ دعوت کا کام ہے۔ کتنی دیر ہے بھائی؟ بولو بھائی، جاگنے والے سونے والے سب بولو، کتنی دیر دعوت کا کام کرنا ہے مدرسے میں؟ بولو، آدھا گھنٹہ دعوت کا کام کرنا ہے۔ کئی کو کرنا ہے تاکہ 23.5 گھنٹے کی ہمارے حفاظت ہو، ہے نہیں؟ آدھا گھنٹہ۔ لیکن آدھا گھنٹہ کیسا کرنا؟ ایک دن کر کے 2 دن چھوڑ دینا، 2 دن کر کے پھر 3 دن چھوڑ دینا۔ کیسا کرنا بولو؟ کنٹینیو، پابندی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک دن بھی ڈما نہیں ماننا، ایک دن بھی ڈما نہیں ماننا، توجہ کے ساتھ کرنا، توجہ کے ساتھ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس کے اندر ایسے بچے کون کون ہیں جو بورڈنگ میں رہتے؟ دارالاقامہ میں رہنے والے بچے کون کون ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ بورڈنگ میں رہنے والے، مدرسے کے اندر جو رہتے، دارالاقامہ کے اندر کون کون ہیں بچے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ میں اردو میں بول رہا ہوں نا، سمجھ میں آ رہا نا؟ اچھا ہاں، دارالاقامہ میں رہنے والے بچے کون کون ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا ایسے بچے جو مدرسے کو آتے، اچھا ٹھیک ہے ہاتھ نیچے رکھ دو۔ ایسے بچے جو مدرسے کو آتے، پڑھتے، پھر گھر کو واپس چلے آتے، عصر میں یا مغرب عشاء میں تکرار میں واپس چلے آتے گھر کو اپنے، ایسے بچے کون کون ہیں بھائی؟ ایسے بچے کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ تھوڑے بچے ایسے دکھ رہے ہیں اس میں جو نہ ایسے ہے نہ ایسے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ پھر ان لوگوں کا کیسے ہے بھائی؟ اور ایک مرتبہ بتاؤ، بورڈنگ میں رہنے والے کون کون ہیں؟ بورڈنگ میں رہنے والے، مدرسے میں دارالاقامہ میں رہنے والے کون کون ہیں جو مدرسے کے اندر ہی رہتے؟ ہاں کون کون ہیں بولو ایسے بچے؟ اتنے بچے بورڈنگ والے ہیں۔ پھر شہری بچے کون کون ہیں بھائی؟ نیچے منڈی کرو، نیچے ہاتھ کرو۔ شہری بچے کون کون ہیں؟ ارے پھر بھی تھوڑے چھوٹ رہی تھی، جو کچھ بھی نہیں بتا رہے، نہ یہ بتا رہے نہ وہ بتا رہے۔ کوئی بات نہیں، اصل میں یہ اس لیے پوچھا میں کہ دیکھو اس بات کو ذہن میں رکھو، اگر ہم مدرسے میں، ادھر دیکھو، اگر ہم مدرسے میں دارالاقامہ میں ہیں تو ہم مدرسے کے اعتبار سے کام کرنا ہے، مدرسے کے اعتبار سے کام کرنا ہے۔ حضرت محتمم صاحب، حضرت ناظم صاحب، مدرسے کے اساتذہ کرام، ان کی سرپرستی کے اندر اپنے مدرسے کے اندر دعوت کا نظام بنانا ہے۔ یا بعض مدرسے دارالاقامہ کے ایسے رہتے کہ ہے تو مدرسہ لیکن مسجد کے بازو ہے، اور اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ محلے کے ساتھی بھی جڑتے ہیں، ان کے ساتھ دعوت کا نظام بنا لینا ہے، ان کے ساتھ دعوت کا نظام اپنا بنا لینا ہے۔ لیکن جو بچے ہمارے گھروں میں رہتے، عصر مغرب تک پڑھتے، پڑھ کے واپس چلے جاتے، پڑھتے اور پڑھ لے کے واپس چلے آتے، ایسے بچوں کو چھٹی نہیں ہے۔ ایسے بچے اپنی محلے کی مسجد کے ساتھ اعمال دعوت سے جڑنا ہے، اپنی محلے کی مسجد کے ساتھ اعمال دعوت سے جڑنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ میں کیا بولا، یہاں پر 2 قسم کے بچے ہیں، لیکن ایک تیسری قسم بھی دکھ رہی، اب تک سمجھ میں تو نہیں آئی وہ قسم، لیکن 2 پکے ہیں یہاں پر۔ ایک قسم وہ ہے جو دارالاقامہ میں رہتے، کہاں رہتے بولو؟ ارے بولو بھائی، سب ہوشیار ہے نا؟ ایک قسم وہ ہے جو دارالاقامہ میں رہتے ہیں، اور ادھر سے تھوڑا بازو سے تھوڑے بچے نکل رہے ہیں۔ کوئی بھی بچے ذرا نکلنے کی کوشش نکو کرو، سمجھے بات؟ زیادہ دیر نہیں کرنا ہے بات، لیکن جتنی بھی بات ہے اہم بات ہے۔ اصل آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جوڑ عصر سے لے کر کے جمعے سے پہلے تک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے ذمہ دار حضرات سے پوچھو، اہتمام سے پورے ملک کے مدارس کے لیے یہ جوڑ جو طے ہوا، اپنے پاس اس نے ہو رہا خالی، اب اس وقت پہ یہ جوڑ اپنے صوبے میں 11-12 جگہ پہ ہو رہا، اور انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد اور 11-12 جگہ پہ ہوں گا۔ اپنے صوبے میں 23 جگہ پہ تقریباً یہ جوڑ ہوتا، باقی پورے ملک کے اندر الحمدللہ کئی ہزار جوڑ ہو رہے ہیں اس وقت پہ،
ہر جگہ پہ جو جوڑ ہوتے نا بہت سارے جوڑوں کے لیے یہ بات ہے، شروع سال کا جوڑ کب سے کب تک؟ عصر سے لے کر کے دوسرے دن جمعے سے پہلے تک، یہ جوڑ ہے جمعے سے پہلے تک. لیکن اپن لوگ پرانی کنسیشن کرنے کی عادت ہے نا اپن لوگوں کو، تو کنسیشن میں یہاں تک آ گئے کہ اپن چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ رات میں پہلے چھٹی کر دیتے تھے، اب صبح تک آ گئے. اگلے سالوں میں انشاءاللہ اپن آگے بھی چلے جائیں گے کہ جمعے سے پہلے تک جوڑ چل رہا. لیکن یہ اب صبح میں بس 8 بجے تک بات پوری ختم ہو جاتی ہے، 8 بجے تک پورا مسئلہ ختم ہو جاتا. جب تک تو اپنے کو اہتمام کے ساتھ بیٹھنا ہے، آہستہ آہستہ تھوڑے جنے نہیں نکلنا بیچ میں سے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ہاں سب یہی رہیں گے نا انشاءاللہ. تو کیا بات چل رہی تھی بولو؟ کچھ طلبہ اس کے اندر دارالاقامہ میں پڑھنے والے ہیں، بورڈنگ میں رہنے والے ہیں. کچھ طلبہ ایسے ہیں جو پڑھتے اور پڑھ کے اپنے گھر کو واپس چلے آتے شام میں، شہری ہے. پہلے تو وہ طلبہ سن لو جو طلبہ مدرسے کے اندر رہتے، جو طلبہ کیا کرتے؟ مدرسے کے اندر رہتے. وہ طلبہ جو ہے اپنے مدرسے کے اندر اعمال دعوت کا نظام بنائے، اعمال دعوت کا نظام بنائے، ہے نہیں؟ اعمال دعوت پورے سال کے اعتبار سے جو اعمال ہمارے ہیں، اپنے کو کوشش کر کے 5 اعمال کی فکر کرنا ہے. کتنے اعمال کی بولو؟ 5 اعمال. ارے بولو بھائی، 5 اعمال کی فکر کرنا ہے. کتنے اعمال کی؟ 5 اعمال کی فکر کرنا. روزانہ 3 کام، ہفتے میں 1 اور مہینے میں 2. ایک نے بولنا 2. کتنے ہو گئے؟ 5. پورے ملا کے یہ 5 اعمال کی ہمارے کو فکر کرنا ہے. 5 اعمال. روزانہ کے 3 کیا ہے؟ ماشاءاللہ کل رات میں کارگزاری آئی تھی، کیا بول کے؟ تقریباً ہر مدرسے کے اندر تعلیم والا عمل ہوتا. کارگزاری آئی تھی کہ ہر مدرسے کے اندر تعلیم والا عمل ہوتا، اور الحمدللہ تقریباً پورے ہندوستان کے ہر مدرسے میں تعلیم والا عمل ہوتا. لیکن ہماری بچوں سے گزارش ہے، مدرسے کا قانون ہے بول کے تعلیم میں نکو بیٹھو. مدرسے کا قانون ہے بول کے تعلیم میں نکو بیٹھو. میری ضرورت ہے بول کے تعلیم میں بیٹھو، ہے نہیں؟ دسترخوان پہ اپن کئی کو بیٹھتے؟ ہاں اب ناشتے کے لیے بیٹھتے، دسترخوان پہ کئی کو بیٹھتے؟ میری ضرورت ہے، میرا کھانا ہے اس وقت پہ. اگر میں تھوڑا سا کھانا کھا لیا تو میری طبیعت انشاءاللہ چند گھنٹوں کے لیے فریش رہے گی، 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے. پھر اس کے بعد تقاضا پیدا ہوگا، پھر تھوڑا کھائیں گے، ہے نہیں؟ پانی کیوں پیتے؟ پیاس کا تقاضا ہے، پانی پیتے. ایسے ہی تعلیم میں بیٹھنا، اللہ پاک کے کلام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو عظمت اور توجہ کے ساتھ سننا، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ میری کیا ہے بولو؟ ذمہ داری ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عظمت سے سننے کی وجہ سے ہمارے اندر نورانیت آئے گی، ہمارے اندر نورانیت آئے گی. اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا نا، کسی جگہ پر بندے جمع ہو کر کے جب اللہ کی عظمت کے تذکرے کرتے، اور جب جو ہے کیا بولتے اپنے احادیث مبارکہ وغیرہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کے تذکرے جب کرتے، تو وہاں پر رحمت نازل ہوتی، فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے، سکینہ ان پر نازل ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب قوم فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتے. اور جب عمل ختم ہونے کے بعد لوگ اٹھ کر کے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. تم اس حال میں اٹھو، تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. اس واسطے پوری توجہ اور پوری فکر مندی کے ساتھ روزانہ تعلیم والے عمل میں بیٹھنا ہے، روزانہ تعلیم والے عمل میں بیٹھنا ہے. اگر خالص مدرسے کی مسجد ہے اور مدرسے کے حضرات ہے تو اس کے اندر 10 منٹ تعلیم کرنا. کتنی دیر تعلیم کرنا بولو؟ 10 منٹ تعلیم کرنا. 10 منٹ سے زیادہ نہیں کرنا، 10 منٹ تعلیم کرنا، لیکن اہتمام سے کرنا. اور اگر مسجد ایسی ہے کہ وہ یعنی اس کے اندر مدرسے کے طلبہ کے علاوہ مقامی ساتھی بھی اس کے اندر رہتے، تو وہ حضرات کی تعلیم ہوتی. مقامی ساتھیوں کی تعلیم تو کم سے کم آدھے گھنٹے کی تعلیم ہے،
کم سے کم آدھے گھنٹے کی تعلیم ہے. تو وہ مقامی ساتھی اپنی تعلیم کے اندر یہ نظام بنائے, یہاں بیٹھے بھی ہوں گے کچھ مقامی حضرات بھی, اپنی تعلیم کے اندر یہ نظام بنائے کہ ہم اپنی آدھے گھنٹے کی تعلیم تو اہتمام سے کریں گے, لیکن 10-12 منٹ تعلیم کرنے کے بعد تھوڑا سا روک کر کے طلبہ سے کہہ دیں گے کہ دیکھو بیٹا ماشاءاللہ 10 منٹ آپ حضرات کی تعلیم ہو گئی, اب آپ حضرات اپنے پڑھنے لکھنے کے کاموں میں لگ جاؤ, باقی تعلیم ہم کر لیں گے انشاءاللہ, باقی تعلیم. لیکن طلبہ کرام پابندی سے تعلیم میں بیٹھنا, پابندی سے تعلیم میں بیٹھنا. بتاؤ پابندی سے تعلیم میں کون کون بیٹھیں گے؟ بولو, ارے بولو بھائی, کون کون بولیں گے؟ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. اچھا ایک بات بتاؤ, تعلیم میں اس لیے بیٹھیں گے, نہیں بیٹھے تو مل صاحب مارتے بول کے, ہاں اس لیے بیٹھیں گے تعلیم میں, نہیں بیٹھے تو مل صاحب ڈراتے, مل صاحب ڈانٹتے, اس لیے بیٹھیں گے, یا تعلیم میں بیٹھنا میری ضرورت ہے بول کے بیٹھیں گے؟ ارے بولو بھائی, میری ضرورت ہے تعلیم میں بیٹھنا, اس بات کو سوچ کے کون کون بیٹھنے والے ہیں آج سے؟ بولو, آج سے کون کون بیٹھنے والے ہیں؟ اللہ بے انتہا استقامت نصیب فرمائے. تعلیم میں روزانہ ایسا بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک عمل ہوا دیکھو تعلیم والا عمل, روزانہ کرنا ہے, روزانہ. دوسرا عمل ہے مشورہ, دوسرا عمل کیا ہے؟ مشورہ, ٹھیک ہے. اس میں ایک بات کا یہ خیال رکھنا, اس میں اس بات کو ذہن میں رکھنا, دیکھو توجہ کے ساتھ سنو. اگر مدرسہ ایسا ہے جہاں پر خالص طلبہ ہی رہتے ہیں مسجد میں اور کوئی نہیں رہتے, طلبہ ہی رہتے, بعض مدرسوں کے اندر مسجد جو ہے اس میں صرف طلبہ کا نظام ہے. اگر طلبہ کا نظام صرف ہے تو مشورہ کرنے کے لیے ایسا وقت طے کرنا جو وقت علمی مشغولیتوں کے اعتبار سے کوئی حرج والا نہ ہو, نقصان دہ نہ ہو, ایسا وقت طے کرنا. ایسا وقت عام طور پہ 100% تو ایسا وقت عصر کے بعد ہے. عصر کے بعد مدرسوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا, بچے کھیلنے کو جاتے, اپن تھوڑا کھیلنے کے ٹائم کی قربانی دے دیے تو کام ہو جاتا. لیکن بعض مدرسوں کے اندر عشاء کی نماز کے بعد بھی تھوڑی شکل ہے, بعض مدرسوں کے اندر فجر کی نماز کے بعد بھی تھوڑی شکل ہے. یعنی ہمارے پڑھنے کے زمانے میں دارالعلوم حیدرآباد کے اندر ظہر کی نماز کے بعد بچے بیٹھتے تھے تھوڑی دیر, کسی کے پاس ظہر کے پاس شکل رہتی. اس وقت سے کرسی سے جو بات سمجھائی جاتی اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو اسی نماز کے بعد بیٹھنا ہے, بلکہ نہیں بتایا جاتا. آپ لوگ اپنے مدرسے کے اعتبار سے غور کرنا, کون سا وقت بہتر ہے. اکثر و بیشتر جو بہتر رہتا وہ عصر کے بعد کا وقت رہتا. کون سا وقت رہتا بولو؟ عصر کے بعد کا وقت. بعد میں دیکھیں گے بیٹے ٹرین, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو بیٹا, ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنو, اللہ بہت مدد کرے. آپ حضرات کا بہت بڑا مجاہدہ ہے, اللہ آپ حضرات کو استقامت نصیب فرمائے, اللہ ہمت نصیب فرمائے, ہے نہیں. دیکھو انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے نا, اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہم بات کو لے کر کے جائیں گے اور بات پہ ہم چلنا, عمل میں آنا شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ مزید رہبری کریں گے. آج تو اپن جو ہے کرنول کی ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آگے جا کر کے انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا کے بڑے بڑے بر اعظموں میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ہاں, ملک کے کونے کونے میں جانا ہے اور بر اعظموں کے اندر داخل ہونا ہے, صرف اللہ پاک کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے بولو؟ ہاں, حضرات صحابہ بار بار بولتے تھے انما ہممنا الآخرہ, ہماری زندگی کا مقصد تو کیا ہے؟ آخرت ہے نہیں, کرنا ہے نا انشاءاللہ. ارے بولو, پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے جانے کے لیے کون کون تیار ہے بولو؟ ارے بولو بھائی, اللہ کے کلمے کو لے جانے کے لیے پوری دنیا میں انشاءاللہ. جب اپنے کو اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں لے کے جانا ہے نا, اس کے لیے اس وقت کیا کرنا معلوم ہے؟ پڑھنے کے زمانے میں آدھا گھنٹہ اعمال دعوت پہ پابندی سے لگانا, آدھا گھنٹہ. یہ آدھا گھنٹہ کیسا ہے معلوم آپ کو؟ یہ آدھا گھنٹہ کھیت میں بیج ڈالنا ہے, کھیت میں بیج ڈالنا, روزانہ پانی دیتے رہنا اس کو. بلکہ کھیت بھی نکو بولو, باغ, کھیتی تو کٹ جاتی ہے, باغ میں بیج ڈال دیے یا گٹلی ڈال دیے اور روزانہ اس کو پانی دیتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آگے جا کر کے بہت بڑا درخت بنے گا, بہت بڑا درخت بنے گا, بہت سے پھل آئیں گے, بہت امت کو نفع ہوگا. اس واسطے اس کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے. تو ایک بات یہ آئی تھی
کہ مدرسے کے اندر اہتمام سے روزانہ تعلیم والے عمل میں جڑنا ہے، تعلیم والے عمل میں۔ دوسری بات یہ آئی تھی کسی ایک نماز کے بعد مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے مشورہ کرنا ہے نہیں، مشورے میں مشورہ لمبا نہیں کرنا، مشورہ لمبا نہیں کرنا، مشورے میں تقریریں بھی نہیں کرنا، تقریریں بھی نہیں کرنا، مشورہ لمبا بھی نہیں کرنا۔ شروع میں جب آپ مشورے میں بیٹھیں گے تو کیسا کیسا کس دکھیں گا، اس لیے کہ کام نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آ رہا، معصوم ہے بھی، کوئی بات نہیں، لیکن بیٹھنا شروع کرو، تھوڑے دن کے بعد سمجھ میں آ جاتا۔ انشاءاللہ آپ کے مدرسوں میں اساتذہ کرام آپ کی رہبری بھی کریں گے، ہے نہیں؟ کرنا کیا ہے مشورے کے اندر؟ مشورے کو جو ہے مختصر سے مختصر، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، ہے نہیں؟ ہم کو پڑھنے کے زمانے میں بولتے تھے کسی دن 8 منٹ مشورہ ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن 11 منٹ نہیں ہونا۔ 8 منٹ اگر مشورہ ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن 11 منٹ نہیں ہونا۔ میں شروع میں جو آپ کو سمجھا دیا اپن طالب علم میں بول کے، اس میں کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ خالی گزشتہ کی کارگزاری آئندہ کیا کرنا ہے، بس گزشتہ کی کارگزاری آئندہ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرات آپس میں بیٹھ کر کے، ہمارے مدرسے کے اندر ماشاءاللہ بالغ طلبہ تو 40 ہے، پورے مشورے میں نہیں جڑتے، 10-12 بچے ایسے ہیں جو دعوت کا مزاج رکھتے، 10-12 بچے ایسے، یہ 10-12 بچوں کے اگر 12 بچے بھی ہیں تو 12 بچوں کے 3 جوڑیاں بنا لو، 3 جوڑی بنا لو، 4 بھی بنا سکتے، 3-3 کے اعتبار سے، 3-3 کے اعتبار سے 4 بھی بن سکتی، یا 4-4 کے اعتبار سے 3 جوڑی بنا لو۔ یہ 3 جوڑی، ایک کا نام جوڑی نمبر 1، ایک کا نام جوڑی نمبر 2، ایک کا نام جوڑی نمبر 3۔ یہ شروع میں ایک مرتبہ کر لینا پڑتا، بھائی جوڑیاں بن گئے، ہے نہیں؟ ایک عبد الرحمان بھائی کی جوڑی ہے، ایک خالد بھائی کی جوڑی ہے، ایک عبد الرشید بھائی کی جوڑی ہے، جوڑیاں بنا دیے بچوں کے، ہے نہیں؟ جوڑیاں بنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جوڑیاں بنا دینے کے بعد جو ہے اپنے کو مدرسے کے اندر ملاقاتوں کا نظام، مدرسے کے اندر اگر مدرسہ بہت چھوٹا ہے، 20-25 بچے بالغ ہے اس کے اندر، تو 3 جماعتیں اگر بنی، 1 جماعت 2 جماعت مدرسے کے اندر، 1 جماعت مدرسے کے اطراف میں آزو بازو، اس کی ملاقاتوں کی ترتیب۔ تو مشورے میں کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کل آپ کی جوڑی میں کتنے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی؟ جی الحمدللہ ہم 3 ساتھی ملاقات میں گئے تھے اور الحمدللہ 2 ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی۔ جوڑی نمبر 2 ان سے بھی پوچھ لیے، جوڑی نمبر 3 ان سے بھی پوچھ لیے، تینوں سے پوچھ لیے۔ اس کے بعد بھائی آج ماشاءاللہ کل تو ہو گئی ملاقات، آج کس سے کرنا ہے ملاقات؟ اس طریقے سے تھوڑا سا بات کر لیں گے، بھائی تھوڑا فکر کے ساتھ کر لو، ملاقات چھوڑ دینا۔ روزانہ یہ کام کرنے کے لیے بیٹھنا، روزانہ یہ کام کرنے کے لیے۔ جب روزانہ اس کے لیے بیٹھیں گے، ہفتے میں 1 مرتبہ بیٹھ کر کے گشت کی ترتیب بھی بنانا پڑے گا، ہفتے میں 1 مرتبہ بیٹھ کر کے گشت کی ترتیب بھی بنانا پڑے گا۔ اس واسطے روزانہ 7-8 منٹ مشورہ ہوتا، اگر مختصر کرے تو گشت کے دن 10 منٹ ہو جاتا، گشت کے دن، کیونکہ گشت کے امور طے کرنا ہے۔ مشورہ بڑا عمل ہے نہیں؟ مشورے سے ہمارے اندر اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ طلبہ کرام کو تو مشورہ جو ہے مشق کے طور پر اس وقت پہ سکھایا جا رہا ہے، لیکن جب آپ مشورے کرتے 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 آگے جاؤ گے تو آگے کے زمانے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری حفاظت مشورے سے چلنے میں ہے۔ ہماری حفاظت کس میں ہے؟ مشورے سے چلنے میں ہے، اور اور مشورے سے ہمارے اندر اطاعت پیدا ہوتی، مشورے سے ہمارے اندر اطاعت پیدا ہوتی۔ اور مشورہ یہ حضرات صحابہ کا عمل ہے۔ اللہ پاک نے حضرات صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ سنیں نا بھائی ساتھی، ادھر کیا فرمایا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اجتماعیت کے اسباب میں ایک سبب ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجئے، ہے نہیں؟ تو مشورے والا عمل ہے نہیں؟ اور اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آیا مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، جو مشورے سے چلا انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو مشورہ تو بہت آگے کی چیز ہے اور بہت بڑا عمل ہے، لیکن مشق کے طور پر اپنے مدرسے کے اندر 10 منٹ مدرسے کے اندر مشورے کا ماحول بنانا ہے۔ 10 منٹ مدرسے کے اندر مشورے کا
माहौल बनाना है। असर के बाद या फजर के बाद जैसा भी आप हजरात को मौका मिले मशवरे का माहौल बनाना है। कौन से मदरसे वाले अपने मदरसे में मशवरे का माहौल बनाएंगे? बोलो, कौन से मदरसे वाले बनाएंगे? अच्छा, कब से बनाते? बकरीद के बाद से बनाते, शशमाई के बाद से बनाते, या अब भी बनाते जाके? अरे बोलो भाई, हाँ? अगर आज से बनाए तो सबसे पहला फायदा यह होगा, बकरीद में आपके मदरसे से जमात निकल जाएंगे। सबसे पहला फायदा क्या होगा? बोलो, बकरीद में आपके मदरसे से इंशाल्लाह जमात निकल जाएंगे, क्योंकि मशवरा हो रहा, तालीम एहतमाम के साथ हो रही। उसके बाद रोजाना मुलाकात करना। क्या करना? बोलो, रोजाना मुलाकात करना। जैसा मशवरे के दरमियान में मैं आपको एक बात बताया ना कि रोजाना मदरसे के अंदर अपने बच्चों से मुलाकात करना। अगर मदरसे में कम बच्चे हैं तो एक जोड़ी मदरसे में मुलाकात कर ले, एक जोड़ी मदरसे के अतराफ मुलाकात कर ले। मदरसे के अतराफ में कुछ दुकाना रहते, मदरसे के अतराफ में कोई रहते, कोई टेलर साहब है, कोई बेचारे दूध वाले हैं, सब मदरसे के अतराफ में रहते, उनसे जाकर के मुलाकातें करें। मुलाकात बहुत बड़ा अमल है नहीं? दीन की निस्बत पे ईमान वाले से मिलना ये एक बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने साथियों से मिला करते थे। हजरत सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अपने साथियों से मिला करते थे और आपस के अंदर इनके दरमियान ईमानी मुज़ाकिरे होते थे। क्या होते थे? बोलो, ईमानी मुज़ाकिरे। और कुरान में भी अल्लाह फरमा रहे, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आप समझाते रहो, समझाने से ईमान वालों को नफा होता है नहीं? जब एक दूसरे को हम नसीहत करेंगे, एक दूसरे से हम अच्छी बात करेंगे, इंशाल्लाह मश्क के तौर पर यह अच्छी बात होगी, उस पर चलना आसान होगा, उस पर चलना आसान होगा। आप देखो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात करते थे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बड़े लोगों के पास जाते थे, है नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में बैठे हुए, सब सुन रहे, साथी इधर देख के सुन रही है, इधर उधर। हाँ, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में बैठे हुए थे। आप सहाबा से पूछे, अरे भाई, वो एक छोटा सा बच्चा, फला यहूदी का बच्चा मिलने के लिए आता था, हमारी मजलिस में आकर के बैठता था, यहूदी का बच्चा है लेकिन उसको आपसे मोहब्बत थी, उन्हें आता था और आकर के हमारी मजलिस में बैठता था। उन्हें कहाँ है इस वक्त पे? नजर नहीं आ रहा। उन्हें इस वक्त पे कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे तो हजरत सहाबा ने ये फरमाया, हजरत सहाबा में से बाज ने, वो बच्चा इस वक्त बीमार है, वो बच्चा इस वक्त बीमार है, इस वास्ते वो बच्चा नहीं आ रहा आपके पास। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ उस बच्चे की इयादत करने के लिए गए, उस बच्चे की इयादत करने के लिए गए, जाके उसके पास बैठे, उसकी खैरियत पूछे। फिर आपको यह महसूस हुआ कि इन्हें जो बीमार दिख रहा, शायद ये बच्चा जिएगा नहीं, मर जाएगा शायद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ईमान की दावत दी। वो बेचारा यहूदी का बच्चा था, उसको ईमान की दावत दी। आपने फरमाया, बेटे तू कलमा पढ़ ले, तू कलमा पढ़ ले, तू कामयाब हो जाएगा। दावत दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, उसने अपने अब्बा को देखा, उसने अपने अब्बा को देखा। लेकिन जब दाई कुर्बानी देके जाता ना, तो अल्लाह तबारक व तआला मदऊ के दिल को नरम कर देते। उसके अब्बा क्या बोले? अति अबुल कासिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले बोल के बोले। बच्चा कलमा पढ़ लिया, बच्चा कलमा पढ़ लिया। बाद में बच्चे का इंतकाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से मुस्कुराते हुए ये जुमला बोलते हुए निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। बताओ, ये मुलाकात का फायदा है। क्या है? बोलो, मुलाकात की वजह से एक उम्मती जहन्नम से बच गया। किससे बचा भाई? बोलो। उसके पास गए थे खैरियत पूछने के वास्ते, इयादत करने के वास्ते गए थे, और इयादत करने के वास्ते गए और जा करके उसको ईमान की दावत दी, उसको ईमान की दावत दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते थे, आप किसी से बात कर सकते हो और आप बात ना करें, आप करते थे बात, है नहीं? हमको भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में आगे जाकर के ऐसी करना है
کہ کوئی موقع ہم نہیں چھوڑیں گے کہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہوں اور ہم بات نہ کریں، لیکن اس کے لیے مشق کے طور پر 10 منٹ کی ملاقات ہے. مشق کے طور پر کتنی منٹ کی ملاقات ہے؟ بولو. 10 منٹ کی ملاقات ہے. آپس میں اپنے ساتھیوں کے درمیان ایمان کے مذاکرے کرنا ہے. اپنے ساتھیوں کے درمیان کیا کرنا ہے؟ بولو. ایمان کے مذاکرے کرنا ہے. اپنے ساتھیوں کے درمیان آپس کے اندر ایمان کے مذاکرے کرنا ہے. ساتھیوں سے ملنا. کبھی کبھی ہمارے بچے بولتے ملاقات میں بات کرو، بولے تو بچے بولتے شرم آ رہی، کیسا کیسا کی سکھ رہا. ارے بھائی شرمانے کی کیا بات ہے نہیں؟ ہم لوگوں کو ایک مرتبہ روانگی کے آداب کے اندر بتائے کہ اگر لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ ارے بھائی ٹرین میں جاتے جاتے نماز پڑھ لو، وہ تو کیا بولتے؟ ارے شرم آتی جی، کیسا پڑھنا بولتے. اور ٹرین میں سب کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. بولو. موبائل چلاتے، کھانا کھاتے، ہاں کچھ اور کھاتے. ٹرین میں بہت کھاتے کھانا لوگ، کیا کیا کی کھاتے رہتے نہ کھانے میں شرم آ رہی. اور 24 گھنٹے کے لیے اگر ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرورت کا تقاضا ہے تو ضرورت کا تقاضا بھی پورا کر رہے ہیں جا کے، اس میں بھی شرم نہیں آ رہی. صرف مسئلہ نماز کے آس ایسی ملاقاتیں کرو بولے تو بچے کیا بولتے؟ ارے شرم آ رہی بھائی، کیسا کیسا کی سکھ رہا بولتے. نہیں، اس کی تھوڑا سا فکر کرنا. اس کی تھوڑا سا ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ پیچھے جو ساتھی ہیں ہمارے علماء اکرام وغیرہ، یہ تھوڑا اس کی فکر کر لیں. ایک ایک بچہ نکل کے جاتے جا رہا مستقل، تقریباً بہت سارے بچے ادھر طرف بھی گئے بچے. تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ بچے ہی ہیں، کچھ ادھر ادھر آگے پیچھے کھیلنے کرنے نکل گئے بچے. تھوڑی سی فکر اس کی ہو جائے تاکہ عمل قابو میں رہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کو جو ہے مشق کے طور پر اپنے ساتھیوں سے ملاقاتیں کرنا ہے. اپنے ساتھیوں سے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، مدرسے کی زندگی میں 10 منٹ ملاقات کی عادت پڑ گئی تو باہر کی دنیا میں نکلنے کے بعد بڑے سے بڑے آدمی سے انہیں متاثر نہ ہوتا. بڑے سے بڑے آدمی سے انہیں متاثر نہ ہوتا. بڑے سے بڑے آدمی سے انہیں بات کر لیتا. یہ بات ہم لوگ لائف دیکھے ہوئے اس لیے بول رہے ہیں، آپ تجربے میں دیکھے ہوئے ہے نہیں. ہمارے ساتھی جو بھی ساتھی ہمارے استقامت کے ساتھ مدرسے کی زندگی میں طلبہ میں ملاقاتیں کرتے تھے، آگے جانے کے بعد ملک کے پی ایم کے سامنے بٹھائے تو بھی ہیبت نہیں کھاتا ہونے. ارے چل جان دے بھائی، اللہ کی بات کرنا ہے، اس سے بھی بول کے سکون سے بات کر لیتے. اس واسطے 10 منٹ کی ملاقات، ساتھیوں سے ملاقات کرنا. اپنے ساتھی کے پاس جا کے دیکھو بھائی، اللہ اپنے کو مسلمان بنایا، اللہ اپنے کو مدرسے میں لایا، یہ اللہ کا انعام ہے. اپن تھوڑا سا اس کی قدر کرنا ہے نہیں. اس کی قدردانی یہی ہے کہ اپن اچھا پڑھنا، اچھی فکر کرنا اور آگے جا کے اچھے عالم بننے کی کوشش کرنا. اسی سلسلے میں ہمارے ذہن میں یہ ہے، آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ میں 24 گھنٹے کی جماعت میں جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلو. ختم. اتنا نہیں بول سکتے جا کے؟ مشکل ہے، آسان ہے؟ بولو. میں بھی جا رہا ہوں 24 گھنٹے کی جماعت میں، آپ بھی چلے جاؤ. تھوڑا پیار محبت کے ساتھ ایسا اس طریقے سے کبھی خیریت پوچھ لیے. کبھی بچے ٹینشن میں رہتے مدرسے میں، اس کو جا کے ارے نہیں بھائی تھوڑا ہمت کے ساتھ رہو، تھوڑے دنوں کے بعد دینا گزر جاتے، ایسا ماحول بنانا. ایک بات، ملاقات کرنے سے ایک تو ہمارے اندر داعی بننے کا مزاج آئے گا، ہم داعی بنیں گے. دوسرا فائدہ ہمارے اندر کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، جن بچوں کے درمیان میں ہم دین کی نسبت پہ ملاقات کر رہے ہیں، ان بچوں کے درمیان میں ہم لاؤبالی پن کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے. پھر غلط زندگی، گناہوں کی زندگی، ہاں نافرمانیوں کی زندگی، گالیوں والی زندگی، گندی زندگی ہم نہیں گزاریں گے. کیونکہ آدمی کو جب کسی علاقے کے اندر آدمی کام کرتا، کسی ماحول کے اندر اگر آدمی دین کا کام کرتا، اس جگہ پر آدمی کو نامناسب زندگی گزارنے سے ایک حجاب پیدا ہو جاتا. یہ حجاب ہماری حفاظت کرے گا، ہم خود بخود گناہوں سے بچنے والے بنیں گے، اس کا فائدہ ہوگا. اسی واسطے روزانہ کے کتنے کام ہیں بتاؤ؟ روزانہ کے 3 کام ہیں. کتنے کام ہیں بتاؤ؟ 3 کام. کتنے کام ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ 10 منٹ تعلیم میں بیٹھنا ہے. 10 منٹ تعلیم میں بیٹھنا ہے. اور دوسری چیز 10 منٹ مشورہ کرنا ہے. اور تیسری چیز 10 منٹ ملاقاتیں کرنا ہے. یہ آدھا گھنٹہ روزانہ لگانا، لیکن یہ آدھا گھنٹہ روزانہ پابندی کے ساتھ لگانا. کیسا لگانا بولو؟ پابندی کے ساتھ لگانا.
پابندی کے ساتھ یہ آدھا گھنٹہ لگانے کی فکر کرنا ہے نہیں. اور اسی طریقے سے مدرسے کی مسجد میں ہفتے میں 1 مرتبہ گشت ہوتا ہوگا. مدرسے کی مسجد میں آپ کے علاقوں کے اندر تو ماشاءاللہ ایسا گشت ہوتا مدرسے کی مسجدوں میں اکثر و بیشتر کہ محلے کے ساتھی اس میں جڑے ہوئے رہتے. تو آپ لوگوں کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان محلے کے ساتھیوں کے ساتھ گشت میں جڑ جاؤ. اگر جمعرات جمعے کو گشت ہے تو جمعرات کو خاص طور سے گشت تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, عصر کے بعد پورا گشت میں رہو, مغرب کے بعد بیان سن کے فارغ ہو. لیکن اگر پڑھائی کے وقت پہ اگر ہو رہا, ہفتے کے دن ہو رہا, منگل کے دن ہو رہا, پڑھائی کا وقت ہے, تو عصر سے مغرب کے وقت تو چھٹی رہتی, گشت میں رہنا. مغرب کی نماز کے بعد اگر لمبی بات کر رہے ہیں تو اپن پھر نماز کے بعد اجازت لے کے چلے آنا پڑھنے کے واسطے, اجازت لے کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا تھوڑی سی دیر بات کر کے وہ محلے کے ساتھی اس کی رعایت کرنا چاہیے کہ 10 منٹ 8 منٹ بات کرنے کے بعد بچوں کو اٹھا کر کے بھیجا دے, باقی کی اپنی بات اور تشکیل کر لے تاکہ طلبہ کا علمی نقصان نہ ہو. یہ نہیں کہ گشت کے نام پہ ہفتے میں جس دن گشت ہے اس دن آدھا گھنٹہ ان کی تعلیم متاثر, دوسرے دن بچہ سبق سنانے کے لیے بیٹھا, بیٹھتے ہی مل صاحب بول ڈالے او ہو بیٹے کل گشت تھا نہیں, تیرے کو سبق یاد نہیں ہوا. دیکھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے نہیں. میں شروع میں بولا نا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے کو مدرسے میں پڑھنے کے واسطے بھیجے, اس واسطے عمل نہیں چھوڑنا, لیکن عمل کے نام پہ علمی محنتوں کو برباد نہیں کرنا, علمی محنتوں کو برباد نہیں کرنا, علمی محنتوں کی پوری فکر کرنا ہے نہیں. اس واسطے گشت میں اہتمام سے رہنا, اہتمام سے. اگر آپ کا اعلان طے ہوا تو آپ کیا کرنا, پابندی سے اعلان کرنا. اگر آپ کی آداب گشت ہوئے تو آپ تھوڑا یاد کر کے آداب گشت کرنا. ایسی بغیر یاد کرے جا کے بیٹھ گئے, کس سے تو بھی پوچھنا, پرانے ساتھی سے نہیں آتے تو تھوڑا سا میرے کو بتا دو آداب گشت کیسا بولنا ہے. اگر خالی سنے یاد ہو گئے تو اچھا ہے, یعنی تو لکھ کے یاد کر لینا. شروع میں تھوڑے چیزوں کو لکھ کے یاد کرنا پڑتا, بعد میں بھی اللہ پاک زبان کھول دیا تو پھر آدمی جو مجمع ملا وہ حساب سے بات کر لیتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں. لیکن اہتمام سے عمل کی فکر کرنا. ہفتے میں 1 مرتبہ جو گشت ہے, اور ہفتے میں 1 مرتبہ دوسرے گشت کی فکر کرنا, دوسرے گشت کی ہے نہیں. جس بستی کے اندر آپ کا مدرسہ ہے اس بستی کے اطراف میں دوسری مسجدیں ہوں گی, دوسرے محلے ہوں گے. ہفتے میں 1 مرتبہ تو اس مسجد کا گشت ہے, اس کے علاوہ دوسرے محلے کے اندر ہفتے میں 1 مرتبہ جانا اور جا کے گشت کرنا. اس کی آسان شکل یہ چھوٹے مدرسوں کے واسطے یہ ہے, جس بستی کے اندر آپ کا مدرسہ ہے اس کے آزو بازو کئی مسجد ہے, ان لوگوں کا گشت کب ہے معلوم کرنا, ان لوگوں کا گشت کب ہے معلوم کرنا. اور اپنے مدرسے کے ذمہ داروں سے اجازت لے کے, اگر ایسی مسجد ہے جس میں عصر کی نماز کے بعد گشت ہے تو اپن اپنے مدرسے کے ذمہ دار سے اجازت لے کے میں فلاں گشت میں انشاءاللہ مغرب تک شرکت کر لیتا ہوں بول کے جا کے آنا اس میں ہے نہیں. ہم لوگ مراد آباد میں پڑھتے تھے, مراد آباد میں ہم لوگ پڑھتے تھے افتاح کرتے وقت پہ, دارالعلوم میں جب پڑھتے تھے اس وقت تو مستقل مسجدیں طے تھی گشت کے اعتبار سے, گشتوں میں جاتے تھے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب مراد آباد آ گئے تو وہاں پر نیا کام, ہمارے ایک ساتھی شروع کرے تھے کام, تو وہاں پر گشت کی کوئی شکل نہیں تھی دوسری گشت کی. تو ہم 1 2 4 8 دن رہنے کے بعد اطراف کی مسجد تلاش کرے تو قریب میں ایک مسجد مل گئی جہاں پر گشت ہوتا تھا. تو ہم اپنے ساتھیوں کو لے کے عصر کی نماز میں جاتے تھے وہاں پر, اور ان ساتھیوں کے ساتھ جڑ جاتے تھے. تھوڑے دن کے بعد اگر ہم چھٹی کی وجہ سے یا کبھی کسی غفلت کی وجہ سے نہیں آئے تو وہ ساتھیاں محلے کے ڈھونڈتے ہوئے ہمارے کو آتے تھے, صاحب آپ لوگ رہو, آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا گشت مضبوط ہو جا رہا بول کے آتے تھے. اور اتنی ہماری رعایت کرتے تھے, ہم لوگ مغرب کے بعد ان کا بیان بھی نہیں سنتے تھے. بھائی ہمارے کو پڑھنے جانا ہے, مغرب کی فرض پڑھ کے سنت پڑھ کے ہم بھاگ کے آ جاتے تھے. لیکن عصر سے مغرب کے بیچ میں ہم رہتے تھے, اور اکثر و بیشتر ہمارے بعض ساتھی افتاح میں تھے تو اکثر و بیشتر وہ ساتھی ہماری رعایت میں درمیانی بات ہماری طے کرتے تھے. ارے بھائی آپ لوگ درمیانی بات کرو, اور عوام کو لالا کے جوڑتے تھے کہ بھائی مفتی صاحب بات کر رہے, افتاح میں مولانا بات کر رہے, ان سے بات سنو بول کے ہے نہیں. انشاءاللہ عمومی ساتھیوں کے ساتھ اختلاط کا مزاج رہے گا تو انشاءاللہ کام کو نفع ہوگا, کام کو بہت نفع ہوگا. اس واسطے پہلی گشت اور دوسری گشت کا نظام بنانا ہے نہیں. کون سے مدرسے والے بتاؤ دونوں گشتوں کا نظام بنائیں گے, بولو ہاں دونوں گشتوں کا نظام. لیکن اتنے بھیانک طریقے سے نہیں بنانا کہ ہمارے علمی مشغولیتوں کے اندر نقصان ہو جائے. رعایت کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ. آپ بتاؤ کسی بھی مدرسے کے اندر عصر سے مغرب کے بیچ میں اگر ہمارے بچے آزو بازو کی کسی مسجد میں گشت میں شرکت کر لے تو شاید کوئی نقصان
نہیں ہوگا, ہے نہیں, کوئی فائدہ ہی ہوگا. اور بہت مرتبہ مسجدوں کے اندر ایسی جماعتیں آئی ہوئی رہتی, وہ جماعتیں ماشاءاللہ بڑی قربانی والی رہتی, ان کی قربانی والی بات سنے تو ہمارے اندر اثرات آ جاتے, ہمارے اندر دین پہ مر مٹنے کا جذبہ آ جاتا, ہے نہیں, دین پر مر مٹنے کا جذبہ آ جاتا. تو کتنے کام ہو گئے اب تک؟ کتنے؟ 3 ہوئے, 4 ہوئے, 2 ہوئے, کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا جزائے خیر دے. 4 کام روزانہ کے, 3 کام ہفتے میں, 1 گشت اور 2 گشت. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور ایک آخری کام یہ ہے, مہینے میں اس وقت تو ہمارے بڑے یہ بول رہے ہیں کہ ہر ہفتہ 24 گھنٹے جاؤ بول رہے ہیں, ہر ہفتہ. لیکن اپن کم سے کم مہینے میں 2 24 گھنٹے تو اپن لگانا, مہینے میں 2 24 گھنٹے, پہلا اور تیسرا یا دوسرا اور چوتھا, ہے نہیں. مدرسے کے قانون کے اعتبار سے مدرسے میں انجمنیں رہتی, مدرسے کے اندر انجمن کا نظام رہتا. جماعت میں جا رہا ہوں بلکہ انجمن کو ڈمبا نہیں مارنا, ہاں, تقریر آہستہ سے یاد نہیں کرے, بیگ اٹھا کے جماعت میں چلے آ رہے, نہیں, آپ انجمن میں بھی تقریر کریں, اہتمام سے تقریر کریں. مدرسے میں انجمن مذاق کرنے کے واسطے نہیں رکھے, وہ بھی جو ہے ذمہ داری کا کام ہے کہ ہمارے بچے پڑھ کر کے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے والے بنے, ہمارے بچے پڑھ کر کے آگے چل کر کے انشاءاللہ امت کی دینی رہبری کرنا ہے. بعض مرتبہ آدمی بہت اچھا پڑھ لیتا لیکن اس کو بولنا نہیں آیا تو پھر کیا ہوتا, مجمع دیکھ کے ہیبت کھا جاتا. تو یہ مجمع دیکھ کر کے ہیبت نہیں کھانا, اس کے لیے مدرسوں میں مشق کراتے. تو یہ مشق والے عمل کے اندر تو اہتمام سے رہنا, اس کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا, اس کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا, ہے نہیں. آپ انجمن میں بھی اہتمام سے رہو اور آپ 24 گھنٹے کی جماعت میں بھی جاؤ, آپ 24 گھنٹے کی جماعت میں بھی جاؤ. دیکھو میرے بھائی, دعوت اور تعلیم کو جوڑ کے چلنا ہے, دعوت اور تعلیم کو جوڑ کے چلنا ہے, چھوڑ کے نہیں چلنا, ہے نہیں. میں ایک قصہ سناتا ہوں, سنو. ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھتے تھے, ہمارے شیخ ثانی تھے, بخاری شریف پڑھاتے تھے, حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت بڑے اچھے, بہت بڑے بزرگ ساتھی تھے, بہت بڑے بزرگ عالم تھے بیچارے. تو بچے کیا کرتے تھے, ان کے پاس عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے کچھ تو بھی سوالات پوچھتے رہتے تھے, ہے نا. اور بہت شیخ کے مزاج کے اندر بہت نرمی تھی, تو بچے کچھ تو بھی پوچھتے تھے, کچھ تو ہی بولنا بلکہ. ایک بچہ آگے کیا بول رہا حضرت کو, حضرت جمعرات کے دن جو ہے جماعت میں جانا افضل ہے یا آموختہ یاد کرنا افضل ہے, پوچھ رہا. کیا پوچھ رہا؟ جمعرات کے دن جماعت میں جانا افضل ہے یا آموختہ یاد کرنا افضل ہے. اس کا پلان یہ تھا انہوں بولنا کچھ تو بھی بول کے. تو حضرت بھی حضرت تھے, حضرت کیا بولے, جماعت میں جا کے آموختہ یاد کرنا افضل ہے بول کے بولے. کیا بولے؟ جماعت میں جاتے ہوئے کتاب لے کے جاؤ, اجتماعی اعمال سے فارغ ہونے کے بعد ٹائم ملتا کونے میں بیٹھ کے کتاب یاد کرو. اور ہم لوگ دارالعلوم میں پڑھتے ہوئے ایسا کرے بہت مرتبہ, ہمارے بہت سارے ساتھی کرے ایسا. ہم لوگوں کے پاس ہر سال چھوٹے چھوٹے کچھ کتاباں رہتے تھے, چھوٹے چھوٹے, جیسے پنجم میں عقیدت الطحاوی, ششم میں مبادئ الفلسفہ. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ششم میں مبادئ الفلسفہ, ہفتم میں آنے کے بعد سراجی اور نخبہ. ایسے کتاباں جو رہتے تو اہم لیکن اٹھانے کے واسطے محنت نہیں لگتی وہ کتابوں کو. وہ کتابوں کو ہم لوگ کبھی بیٹھ کے اہتمام سے تیاری نہیں کرے, پورا سال جماعتوں میں تیاری کرے. اس کی کیسا تیاری کرے بولو؟ جماعتوں میں. جب 24 گھنٹے جا رہے بیگ سر پہ لیے وہ کتاب ساتھ لے کے چلے گئے. اس ہفتے میں جا کے اجتماعی اعمال سے فارغ ہوتے ہی کونے میں بیٹھنا ہے, بیٹھ کے آموختہ دیکھنا ہے, آموختہ دیکھنا ہے. متنبی تو پوری جماعت میں یاد کرے ہم لوگ. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو دعوت اور تعلیم کو جوڑنا ہے. ہمارے بچوں کو کیا کرنا ہے بولو؟ کوئی تو بھی آپ کو بولتا ارے میاں تیرا پارے سبق کچا ہے, تو 24 گھنٹے جاتا کیا بول کے پوچھتا, تو اپن بولنا انشاءاللہ جماعت میں جاتا ہوں اور جماعت میں جا کے اجتماعی اعمال سے فارغ ہو کے رات میں بیٹھ کے پارے سبق یاد کرتا ہوں. تو اب بتاؤ دونوں ملا دیے تو کتنے ایسے رہتے مدرسے میں کچھ بھی نہیں کرتے, خالی سوتے رہتے. جمعرات کا مطلب ہی چھے اللہم بسمی کا متو آیا, رات میں 11 12 1 بجے تک پکا کے کھاؤ. دارالعلوم میں تو, یہاں تو خیر چھوٹا مدرسہ ہے یہ, دارالعلوم میں کے اندر تو بڑے بڑے پکوانا کر کے صبح کھاؤ اور فجر کی نماز پڑھ کے آ کے سو جاؤ اور آخر میں اٹھ کے جاؤ پھر حمام میں. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ایسی زندگی رہتی. لیکن اگر اپن ترتیب بنا انشاءاللہ, پڑھنے کے زمانے سے یہ نظام بنتا, دعوت تعلیم جوڑ کے چلنا ہے کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کی جماعت میں بھی جاؤں گا اور میرا پارے 11 کچا ہے, شب جمعہ ہے, انشاءاللہ اس میں پارے 11 کو رٹ کے بھی آؤں گا, پارے 11 کو رٹ کے بھی آؤں گا. میرا پارے سبق آخر کے ایک پو پارا بہت کچا ہو گیا, انشاءاللہ آج 24 گھنٹے میں جا رہا ہوں اس کو رٹ کے آؤں گا انشاءاللہ.
ایسا اپنا مزاج بنا کے چلنا تاکہ دعوت اور تعلیم یہ 24 گھنٹے کی جماعتیں اس میں وقت لگاتے رہنا. بقرعید کے اندر 5 دن 10 دن کی جماعت 3 دن کی جماعت جتنی بھی جماعت نکل سکے, ششماہی کے موقع پہ نکلنا, سالانہ کے موقع پہ اللہ کے دین کی نسبت پہ نکلنے کی ترتیب بنانا, سالانہ کے موقع پہ اللہ کے دین کی نسبت پہ. دیکھو طالب علمی کے زمانے میں جتنا ہمارا اللہ کے دین کی نسبت پر وقت لگتا رہے گا اتنا علمی محنتوں کے اندر اضافہ بھی ہوگا. بلکہ عالمیت کے طلبہ کو تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے, سلیقے سے وقت لگا کے آنے کے بعد پڑھیں گے تو کتابیں کئی گنا بڑھ کے اچھا سمجھ میں آئیں گے, کتابیں کئی گنا بڑھ کے اچھا سمجھ میں آئیں گی. اس واسطے اپنا یہ نظام بنانا ہے کہ ہم انشاءاللہ فکروں کے ساتھ جو ہے مدرسے کے اندر پورا سال کام کریں گے اور سالانہ کی چھٹی کے اندر چلہ لگانے کے لیے نکلیں گے, سالانہ کی چھٹی کے اندر چلہ لگانے کے لیے نکلیں گے. دیکھو طالب علمی کے زمانے کے اندر وقت کا لگنا, طالب علمی کے زمانے کے اندر وقت کا لگنا یہ متن ہے. کیا ہے بولو, آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. طالب علمی کے زمانے میں وقت لگانا یہ متن ہے اور بات کی پوری زندگی یہ شرح ہے نہیں. یعنی دوسری زبان میں بولا جائے طالب علمی کے زمانے میں وقت لگانے سے بہت مرتبہ کئی کو وقت لگا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا. ایسی متن پڑھنے والے کو کئی کو متن پڑھ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا, اس کو سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی. طالب علمی کے زمانے میں وقت لگانے سے کئی کو وقت لگا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن پابندی سے کوئی آدمی اگر وقت لگاتے رہا تو اللہ تبارک و تعالی آگے جا کر کے سینے کو دعوت کے لیے کھول دیتے. انہیں پھر دعوت کی محنت کو یہ نہیں بولتا فلاں بزرگ سے سنا فلاں سے سنا, انہیں بولتا نہیں قرآن کی یہ آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ سمجھ میں آتا. یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اس کو شرع صدر نصیب فرمائیں گے, اور جس کو شرع صدر مل گیا اس کا موت تک چلنا آسان ہو جاتا ہے نہیں. انبیاء مانگتے تھے رب اشرح لی صدری ہے نہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کیا بولے الم نشرح لک صدرک, کیا ہم آپ کے سینے کو نہیں کھولے گا ہے نہیں. اس واسطے بھائی پڑھنے کے زمانے میں نظام بنانا ہے نہیں. ہمارے علاقوں کے اندر ایک ہی مسئلہ سب سے زیادہ ٹینشن کا آتا, ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ بھی تھا لیکن ہم لوگ حل کر لیے وہ مسئلے کو, اللہ آسانی پیدا کر دیا, اللہ بہت عافیت دے دیا. ایک ہی مسئلہ آتا ہمارے بچوں کی, اگر رمضان کے موقع پہ تشکیل ہوئی تو ہمارے بچے یہ بولتے تراویح کا کیا ہوگا, کیا بولتے تراویح کا کیا ہوگا. اللہ کے راستے میں نکال کے تراویح چھڑانا نہیں ہے, اللہ کے راستے میں نکال کے تراویح چھڑانا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے راستے میں نکال کر کے بھی تراویح کو پڑھوانا ہے. اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر اس سال جو ہے دینی مدارس کے طلباء کی 300-350 سے زیادہ جماعتیں بنی, 300-350 سے. ہم 19 شعبان کو ہم نظام الدین پہنچے تھے, 19-20 شعبان کو ہم نظام الدین پہنچے تھے. اس وقت تک بنگلے والی مسجد کے اندر 270 جماعتیں, 270 افراد نہیں 270 جماعتیں آ کے رخ لے کر کے آگے جا چکی تھی. یہ تو صرف وہ جماعتیں 270 جماعتیں جو 19 شعبان تک ہم دیکھے, 19-20 شعبان تک جو بنگلے والی مسجد کی روانگی کی بات سن کے آگے بڑھے. ورنہ صوبوں کے اندر بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو خرچ وغیرہ کے کم ہونے کی وجہ سے بنگلے والی مسجد تک آتی بھی نہیں, اپنے صوبے کے اندر لگاتی, ایسے بہت سارے. اور الحمدللہ ابھی بھی بنگلے والی مسجد کی کرسی سے پورے اہتمام سے طلباء کے مذاکرے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کو رمضان کے اندر دعوت کے کام کو کرتے ہوئے قرآن سنانے کی ترتیب بھی پورے اہتمام سے بنانا ہے. اور سناتے بچے آپ کے ضلع میں بھی آتے ہوں گی جماعتیں, آپ لوگوں کو جہاں دوسری چیزیں سوچنا پڑنا, جماعت میں 8 حافظ ہے, 4 جوڑیاں ہیں, ان 4 جوڑیوں کی تراویح کا کیا نظام بنانا ہے, یہ سوچنا. پورے ملک میں ماحول بن گیا, عام ماحول بنا ہوا ہے نہیں. اور اپن ایسا سمجھتے نہیں جماعتوں میں سنائے تو کچا رہتا قرآن, گھر گنے سنائے تو پکا رہتا قرآن. میرے بھائی اگر کسی کو قرآن کا درد لگ گیا نا, اگر کسی کو قرآن پاک کا مزہ اگر کسی کے منہ میں آ گیا نا, انہیں پھر جو ہے شعبان میں پکڑ کے 25 رمضان کو نہیں چھوڑتا قرآن, انہیں پھر پورا سال قرآن پکڑ لیتا. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں ماشاءاللہ جو رمضانوں میں سالہ سال چلہ لگائے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں رمضان میں وقت نہ لگاتے تو اتنا پکا قرآن ہمارا نہیں ہوتا تھا.
اتنا پکا قرآن ہمارا نہیں ہوتا. ہم خود کئی ساتھیوں کو دیکھے رمضان میں وقت لگاتے تھے اور تراویح میں ایک سنانے کے علاوہ نفلوں میں 2-3 قرآن اہتمام سے پڑھتے تھے. نفلوں میں 2-3 قرآن اکیلا کونے میں جا کے پڑھ رہا ہوں سکون سے, ہے نہیں. رمضان میں اب سے 2-4 سال پہلے فل گرمی میں آ رہا تھا رمضان یو پی وغیرہ کے علاقوں میں, اب تو یہاں گرما میں آ رہا, وہاں پر فل دبا کے گرما کے اندر آتا تھا اور آدمی گرما کے موسم میں زہر کے بعد ڈم آتا بہت روزے کی حالت میں. تو کیا کرتے تھے, نہ نیند آ رہی نہ ملاقاتوں کے لیے باہر جا سکتے. کئی ساتھیوں کو ہم دیکھے مسجد کا کونا پکڑا ہوا ہے اور سکون سے جو ہے نفل میں مشغول ہے نہیں. کیا کرا بھائی, کچھ بھی نہیں بھائی, 2 رکعت میں 3 پارے پڑھ لیا, 2 پارے پڑھ لیا, ہے نہیں. الحمدللہ کل شروع کرا تھا, آج 15 پارے ہو گئے نفلوں کے اندر. ایسا کئی ساتھی ماشاءاللہ پڑھ کر کے. ایسے بھی بچے ہم دیکھے پڑھنے کے زمانے میں حفظ کرے, محنت کے ساتھ حفظ کرے, بعد میں قرآن کچا ہو گیا, 4 پارے بھول گئے, 3 پارے بھول گئے, 2 پارے بھول گئے. سبقن یاد کرتے ہوئے, سالانہ خروج کے ساتھ محنت کرتے ہوئے اللہ پاک دوبارہ ان کے قرآن کو پورے اہتمام کے ساتھ یاد دلا دیا, ہے نہیں. ہم قرآن کو بنیاد بنا لیتے ہیں. طالب علمی کے زمانے میں ہم قرآن کو بنیاد بنا لیتے ہیں. میں خاص طور سے بڑے حضرات کو بول رہا ہوں, اساتذہ ہے, ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں, اس طرف توجہ فرمائیں کہ ہم طالب علمی کے زمانے میں صرف قرآن کو بنیاد بنا کے اپنے بچوں کو نکلنے نہیں دیتے, اور فراغت کے بعد ہم جو ہے ان بچوں کو جا کے سال لگاؤ بول کے سمجھاتے. جو بندہ رمضان میں چلا نہیں لگایا ہوا ہے اس کے لیے سال لگانا آسان نہیں ہے, اور انہیں بیچارہ اگر سال لگانے کے لیے نکلا بھی تو 6 مہینے تک تو افراط یا تفریط کا شکار رہے گا. 6 مہینے تک وہ بندہ حیران بوران رہے گا, میں کہاں ہوں کہیں کو آیا وقت لگانے کے واسطے. لیکن پڑھنے کے زمانے میں رمضان کی قربانی, گھر کے عیش و آرام کی قربانی دینے کا مزاج بن گیا, رمضان میں خروج کے ساتھ وقت لگانے کا مزاج بن گیا, اور اعمال دعوت کے ساتھ قرآن یاد کرنے کا مزاج اگر بنا تو انشاءاللہ اس کے اندر ایک ایسا مزاج آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے قرآن کا تعلق بھی نصیب فرمائیں گے, اور ہر موسم میں اور ہر مقام پر چلنے کی استعداد بھی اس کے اندر پیدا کریں گے. اس واسطے ہما کو اس کی فکر کرنا ہے. اس کو سامنے رکھ کے اب ہم 2 کام ہما کو کرنا ہے. سب سے پہلی بات اس وقت پہ یہ بتاؤ, ماشاءاللہ خاص طور سے بڑے بڑے بچے, اس سال رمضان المبارک کے اندر کون بچے اللہ کے دین کی نسبت پر انشاءاللہ جب بھی مدرسے میں چھٹی ہو, 15 شعبان, 17 شعبان, 20 شعبان, جب بھی چھٹی ہو اس وقت سے انشاءاللہ 25 رمضان المبارک تک طلبہ کی ترتیب پورے ملک کے اندر یہ طے ہے کہ 15 شعبان یا اس سے پہلے اگر چھٹی ہو رہی تو چلہ لگائیں گے. 15 شعبان یا اس سے پہلے اگر چھٹی ہو رہی تو چلہ لگائیں گے. 15 شعبان کے بعد اگر چھٹی ہو رہی تو چلہ نہیں لگائیں گے. جتنا وقت 25 رمضان تک لگا سکتے لگائیں گے, کیونکہ طلبہ کو آ کر عید اپنے ماں باپ کے ساتھ کر کے ایک 2-4-8 دن خاندانی تقاضے دیکھ کے دوبارہ بچوں کو مدرسے میں جانا ہے. اس لیے یہ بات ہے نہیں. ہم لوگ دارالعلوم میں پڑھتے ہوئے بعض مرتبہ 35 دن لگائے, 33 دن لگائے, 35 دن لگائے, ہے نہیں. تو انشاءاللہ 25 رمضان تک وقت لگانے کی ترتیب ہم سب کو بنانا ہے. کون ساتھی اس کے لیے تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کا اظہار کرو. میں انشاءاللہ تیار ہوں, اس سال فکر کرتا ہوں, ہے نہیں. بتاؤ بھائی ساتھی, بتاؤ اپنے ناموں کا اظہار کرو کہ میں انشاءاللہ اس سال رمضان میں وقت لگاؤں گا. الحمدللہ. بوڑا کا نام لکھو, اللہ بے انتہا قبول فرمائے. ہمت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے نے, بڑے بڑے بچے کھڑے رہ کے نام لکھاؤ. ماشاء عبید اللہ. مدرسے کا نام یا حلقے کا, محلے کا کچھ تو بھی نام بھی لکھ لیجیے تاکہ یاد دہانی رہے. ماشاء دارالعلوم سعیدیہ. دیکھو 2 ہو گئے. اور بتاؤ بھائی ساتھی, اور بتاؤ. اشرف, محمد اشرف, ماشاءاللہ. محمد عدنان, دیکھو ماشاءاللہ, اور نام بہت اچھا. محمد ابو بکر صدیق, اللہ بے انتہا قبول فرمائے. دارالعلوم سعیدیہ, پورے دارالعلوم سعیدیہ کے ماشاءاللہ. آپ بھی دارالعلوم سعیدیہ ماشاءاللہ. محمد اکرم, ماشاءاللہ. سعیدیہ اکرم, ماشاءاللہ.
اور بتاؤ بھائی ساتھی، اور بتاؤ. عبد الباری، عبد الباری کہاں کے بیٹا؟ عیدگاہ کا مدرسہ، ماشاءاللہ، اللہ بہت مدد فرمائے. اور بتاؤ ساتھی، اللہ بے انتہا آسانی پیدا فرمائے. محمد حسین، ماشاءاللہ. بنگلور، ماشاءاللہ. سبیل الحسنات، محمد مدثر، آپ بھی صحیح دیا، امدادیہ، ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا آسانی پیدا فرمائے. ہمت کے ساتھ وقت لگاؤ انشاءاللہ، ہمت کے ساتھ وقت لگاؤ، اللہ بہت آسانی پیدا فرمائیں گے. ہمت کے ساتھ وقت لگاؤ. محمد عمران، محمد سہیل، کون سا مدرسہ ہوا؟ سبیل الحسنات، سبیل الحسنات، ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی ساتھی، اللہ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. عبد الرزاق، ہویا ماشاءاللہ. تھوڑے ایسے ہوں گے اندر سے ارادہ ہوگا لیکن نام نہیں لکھا ہے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. ہاں کوئی بات نہیں، لیکن ارادہ پکا کرنا اندر سے کہ انشاءاللہ وقت لگائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھو عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ذیقعدہ میں یا محرم میں نام لکھا ہو بولے تو بہت اہتمام سے لکھائے تھے. رجب تک آتے آتے ڈم پڑے آتے، کئی کو تو رجب میں قریب آ جاتا نا، تو اس لیے آگے پیچھے ہو جاتے. اب کی بار تھوڑی فکر کر لینا اس بات کی. ٹھیک ہے. اب ایک اہم بات یہ ہے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ کہ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے ان طلباء کے اعتبار سے بتا دیا جو دارالاقامہ میں رہتے ہیں. جو بچے ہمارے ایسے ہیں بہت سارے جو شہری مدرسہ ہے آتے جاتے ہیں، ایسے بچوں کے لیے درخواست یہ ہے، مدرسے میں چونکہ کوئی نظام نہیں ہوتا، آپ کی پڑھائی ختم ہو گئی، آپ کو نکل کے چلے جانا ہے، تو ایسے بچے آپ کی بستی کی مسجد کے اندر جو کام ہوتا اس سے جڑ جائیں. آپ کی بستی کی مسجد کے اندر جو کام ہوتا اس سے جڑ جائیں، اور اس کا خیال رکھیں اپنی علمی مشغولیتوں کی رعایت کرتے ہوئے جڑ جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ وہ مسجد کے کام کے اندر لگ کر کے کہیں آپ اپنی محنتوں کے اندر پیچھے ہو جائیں. عصر کے بعد گشت میں شرکت کر لیے، مسجد کے مشورے میں شرکت کر لیے. میں اس سے پہلے بتایا مسجد کے ساتھ ہی آدھا گھنٹہ تعلیم کرتے، اپن 10 منٹ کے بعد اپن 10-12 منٹ کے بعد اپن نکل کے جا سکتے. اس طریقے سے ترتیب بنا کر کے اپنے آپ کو کام میں لگانا ہے. اب یہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے کل رات میں جو پرچے دیے تھے وہ پرچے ہم دوبارہ آپ کو دیں گے اس وقت پہ. ہاں ذرا یہ سمجھا دیتا ہوں پہلے. ٹھیک ہے. یہ جو پرچے آپ کو ہم دیے تھے یہ پرچے جو ہے دوبارہ ہم آپ کو دیں گے بیٹھ کر کے. اس میں ایک عزائم کا خانہ تھا، ایک کارگزاری کا خانہ تھا، عزائم کا خانہ تھا. کارگزاری کے خانے میں بعض مدرسوں کے اندر یہ آیا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن عزائم کے خانے کے اندر اب یہ بات آ جائے کہ اب تک تو نہیں ہوا لیکن اب انشاءاللہ کریں گے، مشورے میں اتنے بٹھائیں گے، تعلیم میں اتنے بٹھائیں گے. اس طریقے سے تھوڑا سا فکر بندی کے ساتھ تھوڑا اس پرچے کو پر کرنا ہے. لا کے پھر بیٹھ جانا، تھوڑی سی دیر بات ہو کر کے دعا ہو جائے گی. کر لیتے فکر انشاءاللہ. ہاں اللہ بے انتہا قبول فرمائے. دیکھو بھائی ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اعتبار سے جو تشکیل ہوئی ہے، رمضان المبارک کے اعتبار سے یہ تو اپنا ادھار کام تھا. ادھار کے واسطے تو بہت سارے نام آ گئے. ابھی 10-12 دن کے بعد انشاءاللہ بقرعید کی چھٹیاں ملنے والی ہے. بقرعید کی چھٹیوں کے اندر 3 دن یا 5 دن کے لیے کون کون تیار ہے ذرا کھڑے ہو کر نامہ بتاؤ. مدرسے کے اعتبار سے جماعتیں بنانا ہے انشاءاللہ. کون کون بنائیں گے جماعتیں؟ ذرا نامہ لکھیے. یہ اشرے کا تو بالکل ایک دم نغد لکھنا ہے اور اس کی فکر بھی کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ. جی ایک نام آ گیا، جلدی لیا، جلدی جلدی بولتے جاؤ. محمد عرفان اپنے اپنے مدرسے سے بنانا ہے جماعت. کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ سعیدیہ سے پوری ایک جماعت انشاءاللہ. ہاں کم سے کم 20-25 لوگ آنا نا اس کے اندر. ٹھیک ہے. پوری جماعت بنانا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور بھی بتاؤ بھائی. عبد الباری ماشاءاللہ. اور بتاؤ.
डोन से भी एक जमात, डोन मदरसे से भी एक जमात, डोन मदरसे से एक जमात है नहीं? बकरीद में वक्त लगने से मकामी काम में बहुत कुव्वत पैदा हो जाती है। बकरीद में वक्त लगा के आते, मदरसा शुरू होते, अपन शुरू हो जाते बैठना, है नहीं? 10 दिन की जमातें भी एहतमाम से बना सकते हैं, थोड़ी फिक्रमंदी के साथ 10 दिन की जमातें वगैरह बनाने की तरतीब बनाए। बताओ साथी, इधर से नामा नहीं आ रहे? हाँ अच्छा, सही दिया बोल दिए तो पूरे हो गए उधर वाले। चलो अल्लाह कबूल फरमाए, बना लेते ना तरतीब इंशाल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। ये कदीम ईदगाह करनूल अल कुल्लियतुल इस्लामिया वाले कौन कौन है भाई बोलो, खड़े हो जाओ। अल कुल्लियतुल इस्लामिया वाले है अल कुल्लियतुल इस्लामिया। दारुल नौमानिया है, दारुल नौमानिया, जामे दारुल नौमानिया, अल कुल्लियतुल इस्लामिया, जामिया दारुस सऊद। आप अकेले ही है, खड़े हो जाओ सब, पीछे है। जामियातुल फुरकान अल इस्लामिया करनूल, मदरसा आसिफिया, आसिफिया वाले हैं, पूरे खड़े हो जाओ आसिफिया वाले। हेलो, बैठ करके ये अज़ाइम मुकम्मल कर लो। मदरसा फैजान आसिफ है, फैजान आसिफ, इधर इधर बैठो बेटा, थोड़ा हटके बैठ जाओ। फैजान आसिफ, सबीलुल हसनात, खड़े हो जाओ सबीलुल हसनात वाले। ये देखो इधर के हिस्से में बैठ करके ये अज़ाइम मुकम्मल करो। मदरसा दारुल सबीलुल फलाह, सबीलुल फलाह वाले है। नूरुल इस्लाम है, बैठ के अज़ाइम कर लो। मदीनतुल उलूम, दारुल आइनुल हुदा, दारुल सईदिया। हेलो भाई, सईदिया वाले। मदरसा अशरफिया राजौली, हाँ बेटा।